سیرت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قسط نمبر 21۔ منکرین زکوٰۃ اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا انجام۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جس وقت منصب خلافت پر سرفراز ہوئے، اس وقت سب سے پہلے جو مسئلہ آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے لیے کھڑا ہوا وہ منکرین زکوٰۃ تھے۔ وہ قبائل جو زکوٰۃ کے منکر ہوئے، وہ بدستور توحید اور رسالت کا اقرار تو کرتے تھے مگر زکوٰۃ کی ادائیگی میں پشت و پشت سے کام لیتے تھے۔ زکوٰۃ چونکہ دین اسلام کا ایک فرض رکن ہے، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ نے ان منکرین زکوٰۃ کے خلاف ایک لشکر ترتیب دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ رضی اللہ عنہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں اس وقت منکرین زکوٰۃ کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا چاہیے تاکہ وہ دین اسلام سے متنفر نہ ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم، جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بکری کا ایک بچہ بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا اور اب اس کے دینے سے انکاری ہے، میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی اس ایمان افروز تقریر کو سن کر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کو سراہا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی کے لیے لشکر بھیجا جس نے ان کو تابع کیا اور دوبارہ سے زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی فرما دیا تھا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت مرض میں ہی یہ پیشنگوئی کر دی تھی کہ میرے بعد جھوٹی نبی پیدا ہوں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو مسیلمہ کذاب جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے ہی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اور اس کی باتوں پر بنو حنیفہ کے لوگ ایمان لے آئے تھے، آپ رضی اللہ عنہ نے اس نبوت کے جھوٹے دعوے دار کی سرکوبی کے لیے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا، لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کے آنے سے پہلے ہی حملہ کر دیا اور انہیں دشمن کی فوج سے نقصان اٹھانا پڑا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا، جنہوں نے نبوت کی اس جھوٹے دعوے دار کا قلعہ قمع کیا اور اسے جہنم واصل کیا۔ مسیلمہ کذاب کی موت کے بعد اس کے سپاہیوں کی کمر ٹوٹ گئی اور انہوں نے شکست تسلیم کر لی اور یوں یہ باطل فتنہ نبوت خاک میں مل گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک اور نبوت کے جھوٹے دعوے دار ابن سیاد نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ابن سیاد جادو میں مہارت رکھتا تھا جس کی وجہ سے وہ سادہ لوگوں کو بیوقوف بناتا اور انہیں اپنی نبوت کی دلیل دیتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ابن سیاد کے ساتھ مکالمہ کیا تو نبوت کی جھوٹی دعوے دار بھاگ گیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبوت کے اس جھوٹے دعوے دار کا قلعہ قمع کر کے اس فتنے کو خاک میں ملا دیا۔ اسود عنصہ کا شمار بھی نبوت کے جھوٹے دعوے داروں میں ہوتا ہے۔ اس نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ اسود عنصہ کا تعلق یمن سے تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اس فتنہ کا قلعہ قمع کرنے کے لیے روانہ کیا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اسود عنصہ کو جہنم واصل کیا تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بننے کے بعد جو پہلی خوشخبری ملی تھی وہ اس نبوت کی جھوٹے دعوے دار کے خاتمے کی تھی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو بنی تمیم کی ایک خوبرو حسینہ سجاع بنت حارث تمیمیہ نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ عورت مذہباً عیسائی تھی اور بہت ہی اچھی شعلہ بیان تھی اور اپنی اسی فصاحت کی بدولت اس نے بہت سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیا تھا۔ سجاع نے ایک کذاب سے شادی کی اور جب کذاب کا انجام نہایت ہی عبرتناک ہوا تو اس کے پیروکاروں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، جس کے بعد یہ کاذب عورت میدان جنگ سے بھاگ گئی اور گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ کچھ روایت میں موجود ہے کہ اس کاذب عورت نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں بصرہ آ کر توبہ کر لی تھی اور دین اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے ابتدائی مہینوں میں سلطنت اسلامی کو مستحکم کرنے کی طرف
اپنی ساری توجہ مرکوز رکھی اور چھوٹے بڑے فتنوں، منکروں اور مرتدوں کا خاتمہ کیا، اور جتنی بھی بغاوتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد شروع ہوئی تھیں سب کا قلع قمع کیا۔ یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوششوں کا ہی نتیجہ تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے مختصر دور خلافت میں امت مسلمہ کو لاحق تمام بڑے فتنوں اور خطروں کا خاتمہ ہوا، اور اسلام کے خلاف سازشوں کا جو بھی جال بچھایا جا رہا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر پختہ اور صادق یقین رکھتے ہیں، اور ختم نبوت کی خاطر کسی بھی بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہیں کر سکتے۔ سلسلہ جاری رہے گا، باقی اگلے قسط میں انشاءاللہ تعالی۔